أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیراً۔ میں اس کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ خطاب کے لیے استاذ محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد ابراہیم عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ برادران وطن سے تعلقات کی اہمیت، اس کے تعلق سے چند باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ محترم صدر اجلاس، مہمان خصوصی، علماء کرام اور معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، مجھے آپ کے سامنے برادران وطن سے تعلقات کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت کا لقب عطا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم ہی لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ خیر امت کا یہ لقب صرف اعزاز کے لیے نہیں، ہمارے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری اور ہمارے فرائض کو بتانے کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ ہمارا مقصد وجود یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اگر ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم خیر امت ہیں، اور اگر ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے نہیں ہیں تو پھر اللہ کی نظر میں ہم اس لقب کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ خیر امت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا
یہ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ساری امت کا کام ہے، کیونکہ اس آیت میں خطاب صرف علماء کرام سے نہیں بلکہ ساری امت سے ہے۔ کنتم خیر امۃ، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امت وسط بنایا، کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کا لقب دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جن تک یہ پیغام پہنچانا ہے ان سے ہمارے تعلقات ہوں، ان سے ہمارے تعلقات مضبوط اور گہرے ہوں۔ اگر ہمارے ان سے تعلقات نہ ہوں، اگر ان سے ہمارا ملنا جلنا نہ ہو، ہمارے اور ان کے درمیان قربت نہ ہو، ہم ان سے دوری اختیار کریں تو پھر ان تک اللہ کا پیغام پہنچا نہیں سکتے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم برادران وطن سے تعلقات قائم کریں۔ برادران وطن سے کون مراد ہیں؟ برادران وطن کا مطلب ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں یہ سب ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ ہمارے وطنی بھائی ہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی نسبت سے یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو جن کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ان کو انہوں نے اپنا بھائی کہا، اور اپنی ان لوگوں کو یا قومی کے لفظ سے خطاب کیا، اے میری قوم، اے میری قوم۔ اللہ کے رسول نے بھی لوگوں سے، مکہ والوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ جب تک ہم انہیں اپنی قوم نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم انہیں نہیں اپنائیں گے، جب تک ہم ان سے اپنے تعلقات کو استوار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے اور برادران وطن کے درمیان تعلقات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے ایک تو ہمارے اور برادران وطن کے درمیان دوریاں ہیں، اور یہ دوریاں نفرت کا باعث بن رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ دشمنی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ہم نہ صرف دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان برادران وطن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو برادران وطن مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور نتیجے میں بعض وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں انہیں موقع ملتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں عام کرنے اور غلط باتیں پھیلانے کا، اور اس کا بنیادی سبب ہم مسلمان بن رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو غلط فہمیاں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے پھیلائی جا رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے برادران وطن سے تعلقات قائم کریں۔ ہمارا تعلق برادران وطن سے کیسا ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم ایسے طریقے سے برائی کا جواب دیجئے جو سب سے بہترین ہو۔ بہترین طریقے سے برائی کا جواب دینے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ غور کیا جائے تو برائی کا بدلہ کئی طریقوں سے ہم لے سکتے ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے لینا یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اسی کے مثل برائی کر سکتے ہو۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ تو اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی سے پیش آئے، ہمارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، تو ہم اس کا جواب برائی کے ساتھ دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ سکتے ہیں۔ یہ برائی کا ایک طریقہ ہے، برائی کے جواب کا ایک طریقہ ہے۔ برائی کے جواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، برائی کا جواب ہم اچھائی سے دیں۔ لیکن ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم برائی کا جواب سب سے بہتر طریقے سے دیں۔ اسلام غیر مسلموں کے تعلق سے، برادران وطن کے تعلق سے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم برادران وطن کی برائی کا جواب برائی سے نہیں، ان کی برائی کا جواب صرف اچھائی سے نہیں، بلکہ ان کی برائی کا جواب سب سے بہتر طریقے سے دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر ہمارے دشمن، جن کو ہم دشمن کہتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثریت ہماری دشمن نہیں ہے، برادران وطن جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اگر یہ ہمارے ساتھ برائی کریں تو ہم ان کے ساتھ نہ صرف اچھائی کریں بلکہ سب سے بہتر جو طریقہ ہو سکتا ہے اچھائی کا، حسن سلوک کا، اسے اپنانے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ وہ اگر ہم پر پتھر برساتے ہیں تو ہمیں ان پر پھول برسانے کا حکم دیا گیا۔ وہ ہمارے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں، سخت کلامی سے پیش آتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اچھائی سے، اچھے اخلاق سے، میٹھی زبان سے اور اچھے بول کے ذریعے ان کے ساتھ پیش آنے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو ستانے، آپ کو تکلیف دینے اور آپ کو قتل کرنے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب برائی سے نہیں دیا، بلکہ بسا اوقات آپ نے آپ پر پتھر برسانے والوں پر، پتھر برسانے والوں کے حق میں آپ نے دعا دی۔ طائف کا موقع ہم سبھی جانتے ہیں۔ طائف کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، طائف والوں نے آپ کی بات نہ مانی، آپ کی بات قبول نہیں کی، بلکہ وہاں کے سرداروں نے وہاں کے اوباشوں کو، وہاں کے شریر قسم کے لوگوں کو اور وہاں کے بدترین نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور اس قدر آپ پر پتھر برسائے کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں اور حضرت جبریل آپ سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کو سلام کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان ہلاک کر کے رکھ دوں، انہیں میں پیس کر رکھ دوں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، بل ارجو
مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان لوگوں کے حق میں یہ دعا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے پروردگار میری اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتی۔ برادران وطن، جن کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ہماری حقیقت سے واقف نہیں، جو ہمارے دین کی حقیقت سے واقف نہیں، جو دین اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں، اگر یہ اسلام کو جان لیں، ہماری حقیقت کو پہچان لیں، تو پھر ہم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اس دین کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں اور اس دین کی دشمنی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ایک بہترین اور مضبوط دین ہے لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ لوگ اگر اسلام کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقیقت سے اور مسلمانوں کی حقیقت سے واقف نہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اس ملک میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو جاننے کے لیے بہت ساری کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان تک اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو معلومات پہنچ رہی ہیں وہ ہم مسلمانوں کی جانب سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی جانب سے جو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اپنے ذہنوں میں غلط نظریات رکھتے ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کی غلط تصویر عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان تک باتیں پہنچتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کر پاتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کتنی غلط باتیں عام کی جا رہی، کتنی غلط باتیں پھیلائی جا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے تعلق سے ہم نے کیا کیا؟ ہم اگر کچھ بہت کرتے ہیں، نبی سے محبت کا کچھ اظہار کرتے ہیں، تو بس یہ کہ ان کے خلاف کچھ احتجاج کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم جلسے جلوس نکالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی سے محبت کا حق ادا ہو گیا۔ یقیناً یہ احتجاج بھی نبی سے محبت کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں۔ ایسے موقع پر ضروری ہے کہ ہم نبی کے سیرت کے پیغام کو عام کریں، لوگوں تک نبی کے پیغام کو پہنچائیں، نبی کی سیرت کو پہنچائیں اور بتائیں کہ یہ نبی تمہارا دشمن نہیں، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہیں دہکتی ہوئی جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے آیا تھا۔ اگر یہ حقیقت ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اس نبی پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، کتنے ایسے لوگ جو نبی کی جان کے دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کو قتل کرنے کی انہوں نے کوششیں کی، پلاننگ کی، منصوبے بنائے، لیکن جب انہوں نے نبی کو قریب سے دیکھا، دین اسلام کو انہوں نے قریب سے دیکھا، اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے آئی، تو پھر ان کا نظریہ بدل گیا اور وہ نبی کے شیدائی بن گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں ثمامہ بن اسال یمامہ کے رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمنوں میں سے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے یمامہ سے نکل کر مدینہ آتے۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے، صحابہ اکرام نے انہیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا جائے۔ حضرت ثمامہ بن اسال کو، جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجرم ہوں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو ایک مجرم کو قتل کرتے ہیں، اور اگر آپ مجھے معاف کرتے ہیں تو میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ پہلے دن یہ بات ہوئی، دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے یہی ان سے گفتگو کی، اور تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام لے آؤ، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اگر تم اسلام نہیں لاتے تو کم سے کم اس کے بعد مجھے قتل کرنے یا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا، یہ بھی آپ نے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا۔ ثمامہ مدینہ سے نکلے اور قریبی باغ میں جا کر غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اور واپس آ کر کہتے ہیں کہ اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے جو بات کہی، آج ہمارے ملک کے بہت سے غیر مسلموں کے یہ دل کی آواز ہو سکتی ہے۔ حضرت ثمامہ نے کہا کہ آج سے پہلے اگر میرے نزدیک کوئی بدترین تھا، میرے نزدیک کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا تو وہ آپ تھے، لیکن آج جب کہ میں نے آپ کو قریب سے دیکھا، 3 دن تک حضرت ثمامہ اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو، اسلام کو اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج کے بعد اگر میرے نزدیک کوئی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ تبدیلی ثمامہ میں کیسے آئی؟ اللہ کے نبی کو قریب سے دیکھنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کو اور اسلام کی ایک صحیح تصویر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، نبی کے تعلق سے ان کا جو نظریہ تھا وہ بدل گیا، اور نبی کے سچے شیدائی بن گئے۔ ایسے ایک نہیں، سیرت میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے، جہاں پر ہماری تعداد 15 سے 20% ہے، اور دوسرے برادران وطن کی تعلقات، دوسرے مذاہب اور تہذیب کے ماننے والوں کی تعداد 80 سے 85% ہے۔ اتنی بڑی تعداد تک ہم 1000 سال سے ان کے درمیان رہتے آ رہے ہیں، آج تک ہم نے ان کو اسلام کا تعارف نہیں کرایا، اپنا تعارف نہیں کرایا، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب اور مسلمانوں کو ایک دہشت گرد قوم سمجھ رہے ہیں۔ اور جب ہم اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کے الفاظ جب ان کے کانوں سے ٹکراتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا جو بادشاہ اکبر تھا، یہ اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنا رب سمجھتے ہیں، اپنا اللہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی غلط فہمیاں آج بہت سارے غیر مسلموں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ان سے تعلقات نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے اپنے تعلقات کو دینی اعتبار سے، دینی حیثیت سے ان سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ان کے بہت سارے تعلقات ہیں، پڑوس میں ہونے کی وجہ سے پڑوسی کی حیثیت سے ان سے تعلقات ہیں، کاروبار کی حیثیت سے ان سے تعلقات ہیں، ایک سماج میں، ایک بستی میں، ایک محلے میں رہنے کی وجہ سے ان سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم جہاں پر خدمت کرتے ہیں وہاں پر ان سے ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے ان سے خادم، ملازم اور مالک کی حیثیت سے تعلقات ہیں، غرض مختلف حیثیتوں سے ہمارے برادران وطن سے تعلق ہے۔ اگر تعلق نہیں تو دینی حیثیت سے ہمارا ان سے تعلق نہیں۔ اگر دینی حیثیت سے ہم ان سے اپنے تعلقات کو قائم کریں، اسلام کا پیغام ان تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں، اپنی زبان سے نہ صحیح، اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے
اسلام کا صحیح پیغام، اسلام کی صحیح تصویر ان تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں تو ان کے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور وہ اسلام سے قریب آئیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ ہمارا یہ طرز عمل ان کو اللہ کے قریب کرنے اور اللہ کا پیغام قبول کرنے پر بھی آمادہ کر سکے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو، اپنے مقام اور منصب کو سمجھتے ہوئے اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برادران وطن سے اپنے تعلقات کو قائم کرنے اور ان سے ہمدردانہ اور خیر خانہ جذبات کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔